अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आज मजबूरी तौर पे माशी सूरत इंतहाई इत्मीनान बख्श रही और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अरसे बाद मंदी की जगह अच्छा रुझान पाया गया। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत दिनों के बाद ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जो कि यकीनी तौर पे IMF के कर्जे के बाद ही सूरत हाल मुतवक्का थी। और यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली दो बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि पाकिस्तान का ताजिर जो कि अदम इत्मीनान का शिकार था, उससे IMF के ज़रिए जो पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है उसके सिलसिले में उसका एतमाद बहाल हुआ है और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से पाकिस्तान के लिए हाजिर कर दिया है। और यहाँ पे जो दूसरा क्रेडिट मिलना चाहिए वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, जिनकी काविशों के बाद ये मुमकिन हो पाया कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर माहौल में है। और आज जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे उनमें से चंद चीज़ों को पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये चीज़ कि सियासत में जैसे इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ कहा करते थे कि हमें तो दीवार के साथ चुन दिया गया है, वैसे ही तहरीक इंसाफ को चुनने की मुकम्मल तौर पे कोशिशें नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन जारी है। और दूसरी जानिब इस हवाले से हम आपको एक जो है वो असद उमर साहब की बात भी दिखाएंगे। और दूसरी जानिब जो कि पंजाब के केयर टेकर वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनके हवाले से इंतहाई एक शर्मनाक अमल किया गया है और मेरे नज़दीक तो वो शर्मनाक है और उससे किसी तरीके से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। और क्या ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह से रद्द अमल देती हैं और इस तरह से जानिबदार हो सकती हैं? अगर वो जानिबदार हैं तो इलेक्शन कैसे गैर जानिबदार होंगे, ये भी आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और आखिरी बात ये कि जो सेहत कार्ड के हवाले से आमिर मीर साहब ने कल डॉक्टर साहब के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से भी बात करेंगे और क्या उन्होंने बातें की वो भी आपको सुनवाएंगे और फिर बाद में बताएंगे कि क्या सेहत कार्ड का वाकई ही नाजायज़ इस्तेमाल जारी था या ये इस हुकूमत ने जो है वो इमरान खान साहब के क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए ऐसा अमल किया है। खैर शुरू में बात करते हैं जी। असद उमर साहब ने चंद दिनों पहले काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि मैं पहले ही इस चीज़ का हामी था कि हमने 1,68,00,000 वोट यानी कि तहरीक इंसाफ में लिए और PDM की मुकम्मल जमातों ने तकरीबन 2.25 करोड़ वोट लिए और हमें उनकी भी बात को सुनना चाहिए था। सुने वो क्या कहते हैं, उसके बाद अगली बात आपके साथ मुकम्मल करते हैं। लेकिन कैसे पहले बात हुई, आपने खतरा बताया अपने पार्टी चेयरमैन को कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, और आगे जब आप कहते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करते हैं? टकराव की जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं। आपको पता, आपके प्रोग्राम में तो 50 दफा बोल चुका हूं, सियासी मामला हल करना सियासतदानों का काम होता है। हम ये कहना कि बात ही नहीं करेंगे सियासतदानों से दूसरे, देखें तहरीक इंसाफ जिस तरीके से हम बोलते हैं और सही बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। 1,68,00,000 बंदे ने वोट डाला तहरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन PDM की जमातें जो है ना उन्होंने इज्तिमाई तौर पे मिलकर 2.25 करोड़ वोट लिया हुआ है। आप ये सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिसको वोट डाला है उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। आपके ख्याल में उन्होंने जुर्म किए में बिल्कुल NRO नहीं देंगे, 100% मैं इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोई जिस चोरी की हुई है आप निजाम और बेहतर करें कि चोरी से करके बच ना सके।
لیکن پولیٹکلی آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں، جو 2.25 کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ لے کے آئے ہوئے، ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. سو جی جناب، آپ نے سنا اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آج جو صورتحال ہے یہی صورتحال وائس ورثہ ہے، بالکل ہی 180 ڈگری کے زاویے سے بدل چکی ہے. اور یہاں پہ جو موجودہ حالات ہیں وہ پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں بالخصوص مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب عمران خان سے بات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. اور یہاں پہ یہ چیز یقینی طور پہ آغاز کی جا سکتی ہے کہ اگر کل عمران خان یا تحریک انصاف غلطی پہ تھی تو آج پی ڈی ایم کی جماعتیں، جس میں بالخصوص جیسے میں نے کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی میں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس وقت لگ رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو بانی ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے حوالے سے یہاں پہ بات نہیں بننے والی، جو کہ مزید ہمیں سون اور لیٹر کچھ عرصے بعد یا زیادہ عرصے بعد یہ ہمیں پھر سیاسی تناؤ کا شکار ملک ملے گا، اور اکانومی پہ پھر برے اثرات پڑیں گے، اور پاکستان پھر جو ہے معاف کیجیے گا، پاکستان پھر جو ہے وہ سروائیو کرنے کی دوبارہ سچویشن پہ آ سکتا ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے موجودہ سیاسی جماعتوں سے کہ وہ تحریک انصاف کو، چاہے ان سے جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، لیکن اس میں خدارہ میری آپ سے درخواست ہے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب اور صدر عارف علوی صاحب اور جتنے بھی اس ٹائم پہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان سے یہ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ ضرور انتقام لیں. 9 مئی کے فسادات کے حوالے سے جو بھی آپ کا انتقام بنتا ہے وہ ضرور لیں، لیکن اس میں فیملیز کو مت گھسیٹیں. یہ خواتین پہ معاملات لانا کسی معاشرے میں ایک اچھا شگون نہیں ہو سکتا ہے، یا اس حوالے سے پیرنٹس کو لانا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. اچھا، اب جی بات کرتے ہیں جو عامر میر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے ذرا عامر میر صاحب سے ایک لاہور نیوز کے ایک اینکر نے کچھ سوالات کیے جب وہ لاہور پریس کلب میں انٹر ہو رہے تھے. اعظم خان صاحب بھی اس وقت، جو کہ ابھی جو لاہور پریس کلب ہے اس کے صدر ہیں، تو وہ ان کو ملنے کے لیے وہ گئے عامر میر صاحب، اور وہ صحافی انہیں ٹکر گئے اور انہوں نے کیا سوالات کیے یہ ذرا سنیے. اس کے بعد ایک اور آپ کو کلپ دکھائیں گے جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، تو پھر آگے بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک چل. تو مجھے بتائیے کہ اپنا گرفتاریاں شروع ہو گئی میرے صاحب، گرفتاریاں سر، گرفتاریاں فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. تو آپ مذمت کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کی؟ آپ قابل مذمت ہے؟ نہیں، میں بالکل نہیں کر رہا. شیخ صاحب کی گرفتاری قابل مذمت ہے؟ صاحب کی گرفتاری قابل مذمت ہے؟ شیخ صاحب فواد چودھری صاحب کی گرفتاری قابل مذمت تھی. صحافیوں کی گرفتاریاں قابل مذمت ہیں. صحافیوں کی آپ کی گرفتاری قابل مذمت تھی. صحافیوں کی قابل مذمت ہے. آپ کی؟ میری؟ ہاں، وہ بھی قابل مذمت تھی. وہ تب تو مذمت. شیخ صاحب کی کیوں نہیں قابل مذمت؟ کلیگ ہیں آپ کے، اب تو آپ سیاستدان ہیں، تو شیخ صاحب آپ کی کلیگ لگے. میں بالکل سیاستدان نہیں ہوں. میں اپنی کمیونٹی کو ملنے. صحافیوں کو عہدے لینے چاہیے جی، صحافیوں کو عہدے لینے چاہیے جی. جرنلسٹوں کو عہدے قبول کرنے چاہیے. 3 ماہ کے لیے کر لینا چاہیے. افسر عالم صاحب نے کیا تو آپ نے بڑا کنڈیم کیا تھا. میں نے بالکل نہیں کیا کرنا. آپ نے کہا تو خوش، اچھی بات ہے، لینا چاہیے عہدہ. جرنلسٹوں کو عہدے لینے چاہیے. جی جناب، یہ صحافی مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاستدانوں کی گرفتاریاں ٹھیک ہیں، اور کیا آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی پروگرام ہے، کیا جرنلسٹ کی گرفتاریاں ٹھیک ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے سیاست میں آنے سے گریز کیا اور کہا جی کہ نہیں، میرا کوئی پروگرام، صحافیوں کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ ہے تھوڑی پرانی ویڈیو ہے، تو اس میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ رشید جو ہے وہ میں نے نہیں اسے گرفتار کیا، اسے وفاقی پولیس نے گرفتار کیا.
تو ایک دوسرا جو انہوں نے کل پریس کانفرنس کی جس پہ مجھے شدید اختلاف ہے ان سے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ ذاتیات کی بات تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد بات کریں۔ نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی، اور اس وقت یہ غریب لوگوں کے لیے تھی، دوز ہو کانٹ افورڈ، کیونکہ یہ ایک مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، تو جو غریب غربا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی اسکیم، اور تب 3 لاکھ روپے کی لمٹ تھی جس میں ان کا یہ آپریشن ہوا کرتا تھا۔ اور بعد میں یہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی ٹیریان کے ابو کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سہولت کو ٹارگیٹڈ کی بجائے، یعنی ٹارگیٹڈ جیسے سبسڈی ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارگیٹڈ یہ صحت کارڈ جو تھا غریبوں کے لیے تھا، اس کو انہوں نے 400 ارب روپیہ بجٹ کا اس کے لیے مختص کر دیا۔ جی جناب، آپ نے دیکھا کہ یہ عامر میر صاحب ہیں، انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کو ٹہریان کے والد کہہ رہے ہیں، اور چاہے وہ ان کی کنٹروورشل اولاد ہے یا ثابت شدہ اولاد ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کیا کسی کو اس کے بیٹے بیٹی کا نام لے کے، اور جہاں پہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا عزت سے نام لے رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ میرٹ نہیں بنتا being a caretaker setup, being a caretaker منسٹر آف انفارمیشن، کیا آپ کو یہ زیب دیتی ہیں چیزیں؟ کیا آپ ایک کو تو نواز شریف کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو ٹیریان کا والد کہہ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ اگر آپ اسی طرح ہی آپ نے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں اور اس میں تحریک انصاف حصہ لے گی، تو پھر تحریک انصاف کیسے مانے گی؟ وہ آپ کو یہ ضرور ویڈیوز دکھائیں گے۔ خیر، اس میں جو معاملات ہیں جی صحت کارڈ کے حوالے سے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی حد تک یہ عامر میر صاحب یا ان کی جو بھی باڈی تھی جنہوں نے یہ چیزوں کو اینالائز کیا اور یہ یہاں تک پہنچے کہ صحت کارڈ کی پیسوں کی مجرمانہ غفلت ہو رہی ہے، اور یہاں پہ میں خود بذات خود اس کا وٹنس بھی ہوں، اس پہ میری اپنی رپورٹس بھی ہیں، اس پہ میری اپنے آرٹیکلز بھی چھپے کہ جو معاملات صحت کارڈ کے حوالے سے، اب دیکھیں خدا نہ خواستہ مجھے دل کا عارضہ مبتلا ہوتا ہے تو میں کسی ہاسپٹل جاتا ہوں، تو وہاں پہ میری فیملی کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ میرا علاج کروائیں، اور سیکنڈ پریفرنس یہ ہوگی کہ اگر پیسے نہ لگیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اگر انہیں یہ سہولت مل جائے تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ بھی صحت کارڈ سے آپ نے کتنے پیسے کاٹے، کتنے سٹنٹ ڈالے، کتنے کا ٹریٹمنٹ ہوا، وہ صرف وہ فارم فل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے۔ اب جو یہاں پہ معاملات اسپیشلی میں پنجاب کے حوالے سے اور بالخصوص لاہور کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، یہ جو نجی اسپتال والے ہیں یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتے انلیس کہ ان کا مفاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو معاملات پیش آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ نجی اسپتال والے ایسے کیسز کو لے رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس میں دہاڑی کے جو ہے چانسز ہیں، لاکھ کی جگہ 3 لاکھ ملنا ہے، تو وہ یہ کر رہے تھے اور ایسا ہو رہا تھا۔ اگر اس پہ چیک ایک رکھا گیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن عامر میر صاحب آپ خود باشعور انسان ہیں، صحافی بھی رہے ہیں، آپ ایک اچھے خاندان سے، آپ کے فادر ایک انٹلیکچوئل آدمی تھے، تو خدارا آپ نے صرف اپنی زندگی میں یہ چند وزارتوں کے لیے، یہ وزارت کے دنوں کے لیے نہیں اپنے خود کو جو ہے وہ یوٹیلائز کروانا۔ تو اگر آپ واقعی ہی صحت کارڈ کا صحیح استعمال کروانا چاہتے ہیں تو غریب لوگوں کا بالکل اس میں لسٹ شامل نہیں ہونی چاہیے، میں اس بات سے 100% متفق ہوں، لیکن اس میں تمام تر ہاسپٹلز میں جو ایمرجنسی کیسز ہیں اس میں صرف دل نہ رکھیں، آپ اس میں گردے بھی رکھیں، اس میں لنگز بھی رکھیں، اس میں باقی دیگر جو ایمرجنسی مسائل ہیں جس پہ انسان کی زندگی
सेक पे होती है उसे खुदारा उन मामलात को ऐड करें, और हर हॉस्पिटल में ये होना चाहिए, चाहे आप उसे 3 लाख की ही शर्त कर दें, कोई इतराज नहीं, लेकिन उसे इमरजेंसी में उसे ट्रीटमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने बहुत अरसे बाद एक कॉल दी है जो स्वीडन में माज़अल्लाह कुरान करीम की बेहुरमती की गई, उस हवाले से उन्होंने इस जुमे को न सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहा है कि वो निकलें और प्रोटेस्ट करें ताकि हमारा पैगाम उन तक पहुंचे। तो ये एक ऐसा मोड़ होगा, और ये चूंकि तहरीक इंसाफ 9 मई से बाद अब तक इतना उसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, यानी कि 9 से बाद 10 मई और 11 मई तक तो प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन जब बैक स्टेप हुए तो उसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो अब ये देखना होगा और ये देखने वाला होगा कि क्या इमरान खान की कॉल पर अब लोग बाहर सड़कों पर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये आने वाले जुमे तक पता चल जाएगा। और उन्होंने जुमे की नमाज के बाद इस कॉल को कहा है, और उन्होंने ये भी हदशाई जाहिर किया है कि उन्हें यकीनी तौर पे जो उनके कल 16 या 17 बेलों के केसेस हैं, यानी कि जमानतों के केसेस हैं, उस पे भी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो देखना यह है कि क्या अभी भी तहरीक इंसाफ में कोई दमखम है, या तहरीक इंसाफ अभी भी कोई पावरफुल शो कर सकती है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको इससे आगाह रखेंगे। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।